وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین سے تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد میں تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں دورہ چین میں معاہدوں پر پیش رفت اور پاک چین تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو مختلف منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ چین میں 1000 طلباء کو جدید زرعی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے بھیجنے کی پلاننگ مکمل کر لی گئی ہے اور رواں تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء کی پہلی کھیپ چین بھیجی جا رہی ہے۔ بریفنگ کے مطابق بجلی گھروں کی مقامی کوئلے پر منتقلی کا لائحہ عمل حتمی مراحل میں ہے، جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری مواقع پر بیجنگ میں چین کے تعاون سے روڈ شو جلد ہوگا۔ پاکستان میں چینی صنعتوں کی منتقلی کے لیے جامع روڈ میپ پیش کیا گیا۔ ٹیکسٹائل، طبی، جراحی آلات، پلاسٹک، چمڑے کی صنعت پاکستان منتقلی کے لیے چینی کمپنیوں سے اشتراک ہوگا۔ 78 پاکستانی کمپنیوں نے چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے لیے اشتراک میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ نے صنعت منتقلی کی پیش رفت اور لائحہ عمل پر جامع رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی کمپنیوں کے چینی کمپنیوں سے اشتراک میں سہولت کی ہدایت کی۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین سے تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد میں تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان میں چینی صنعت کی منتقلی سے ملکی معیشت کی بہتری، روزگار کے نئے مواقع اور پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کے نئے مواقع اور پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 18 جولائی کو ہونے والے 17ویں اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں جاری ہوا۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دستاویز کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فوری نظر ثانی درخواستیں مقرر کرنے کے خلاف رائے دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ ناانصافی ہوگی اگر اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ رولز کے مطابق عدالتی سال ستمبر کے دوسرے پیر کو شروع ہوگا۔ چیف جسٹس نے 15 جولائی سے عدالتی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ چھٹیاں کسی رولز کے مطابق منسوخ نہیں کی جا سکتی اور کمیٹی یا چیف جسٹس عدالتی چھٹیاں منسوخ نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے دیا۔ لیگی رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف دائر اپیل الیکشن ٹریبیونل میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹریبیونل کے جج جسٹس انوار حسین 22 جولائی کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ ملک ظہیر عباس نے قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق عطا تارڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری نہیں کیے گئے۔ واضح ہے کہ عطا تارڑ نے 98,210 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی اور آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس 82,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی اسی حلقے سے انتخابی دوڑ میں شامل تھے، تاہم انہوں نے 15,005 ووٹ حاصل کیے تھے۔ نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکریٹری آصف کرمانی نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں ڈاکٹر آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے خود کو مسلم لیگ نون کے سیاسی معاملات سے علیحدہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے،
آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کا نااہلی کی یہ حالت رہی تو یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. سیاسی نابالغ اور سیاسی نومولود نے مسلم لیگ اور نواز شریف کو یہاں لا کر کھڑا کیا. افسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف جیسا ویٹرنری لیڈر ان جیسوں کے ہاتھوں بے بس ہوئے ہیں.